مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے ہاتھ میں جو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ دکھنے میں تو یہ معمولی مسواک نظر آتی ہے اور معمولی ایک لکڑی کا ٹکڑا نظر آتا ہے، لیکن مذہب اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے اور مذہب اسلام نے اسے استعمال کا حکم کیوں دیا ہے اور بار بار اس کے کرنے کا کیوں حکم دیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہمیشہ مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو یہ مسواک دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں پر اس کے دنیاوی فائدے ہیں وہاں پر آخرت کا فائدہ بھی ہے، اور اسلام نے اسے ایک عبادت قرار دیا ہے. مسواک کے ذریعے دانتوں کی صفائی کو اسلام نے عبادت اور سنت قرار دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہر نماز سے پہلے، کھانے کے بعد اور وقتاً فوقتاً مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب بھی دنیا میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم پاکیزہ رہیں، ہمارے لباس پاکیزہ رہیں اور ہم خوشبودار بنے رہیں، ہر وقت ہمارے جسم سے خوشبو مہکے اور ہمارے منہ سے کبھی بدبو نہ آئے. تو ہم کہیں فنکشن میں جانا ہو، کسی دوست سے ملنے جانا ہو یا کہیں بڑے آدمی سے ملنے جانا ہو تو جسم کی صفائی کرتے ہیں، منہ کی صفائی کرتے ہیں تاکہ منہ سے جب اس سے گفتگو ہو تو منہ سے بدبو نہ آئے. تو اسی طرح جب ہم احکم الحاکمین کے دربار میں دن میں 5 وقت نمازوں کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، بلکہ حکم ہی نہیں دیا بلکہ خود بھی اللہ کے نبی نے عمل کر کے بتایا کہ نماز سے پہلے وضو کیا جائے اور وضو میں مسواک کا استعمال کیا جائے، تاکہ جب ہم نماز کے اندر قرآن مجید پڑھیں تو ہم اللہ سے گویا بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہمارے منہ کی گندگی ظاہر نہ ہو، اللہ کے دربار کی عظمت باقی رہے، اور جو مسجد کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں ان کو بھی ہماری منہ کی بدبو سے تکلیف نہ ہو. اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم دانتوں کو اس صفائی کے لیے مسواک کا اہتمام کریں، مسواک کو استعمال کریں. اس کے علاوہ دنیاوی فائدے بھی اس کے اندر بہت زیادہ پوشیدہ ہیں، حکمتیں ہیں، راز ہیں. وہ یہ کہ مسواک کریں گے ہمارے جسم کے اندر جو بلغم ہے، جو صفرا ہے، جو بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی اور جسم چست رہے گا، جسم کے اندر ایک قسم کا نشاط رہے گا اور بیماریوں سے ہمارا جسم محفوظ رہے گا. اگر ہم مسواک کا استعمال نہیں کریں گے اور دانتوں کی صفائی کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارے غذا جو پیٹ میں جا رہی ہے، جو غذا کے ذرات ہمارے دانتوں کے درمیان رکے ہوئے ہیں وہ دانتوں کے درمیان مسوڑوں میں جم کر ایک پیپ کی شکل اختیار کریں گے اور اس سے دانت خراب ہوں گے، مسوڑے خراب ہوں گے، دانت کیڑ کھانے لگ جائیں گے. اگر ہم مسواک کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور دانت کیڑ کھانے سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اور منہ ہمیشہ صاف رہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہم بلغم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور صفرے کے مریض کے لیے تو یہ بہت زیادہ مفید ہے، صفرا بھی ختم ہوتا ہے اور ہمیشہ طبیعت کے اندر ایک قسم کا نشاط رہتا ہے، چستی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے اور جسم کے اندر سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. تو یہ حکم ہے اسلام کا جس کے اندر آخرت کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے، ساتھ ساتھ میں ہماری دنیاوی نفع بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے. اس لیے ہم کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ مذہب اسلام نے مسواک کرنے کا حکم کیوں دیا ہے. خود اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اور خصوصاً اس وقت جب اللہ کے نبی کی روح پرواز ہونے کا وقت قریب آیا اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اس وقت اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں، حضرت عائشہ کے گھر میں موجود تھے. حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مسواک کو دیکھا تو مسواک کرنے کا ارادہ ظاہر کیا.
इशारा, आँखों से इशारा करके अल्लाह के नबी ने बताया। तो हज़रत आयशा समझ गई और अपने भाई से वो मिसवाक लेकर अपने दांतों से उसको नरम करके उसका ब्रश बनाया, और अल्लाह के नबी ने दांतों के उस वक्त भी मिसवाक किया, और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह परवाज़ हुई। तो दुनिया से जाते हुए भी अल्लाह के नबी ने अमलन ये बात बताई है और अमल करके हमें ये पैगाम दिया है कि देखो मिसवाक का एहतमाम हर वक्त करना चाहिए। 5 वक्त अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए ही नहीं, बल्कि जब दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ अल्लाह के दरबार में जाने का वक्त आए तब भी मिसवाक करके मुंह की सफाई करके अल्लाह के दरबार में हाजिर होना चाहिए। ये हमारे नबी का उसवा और ये तरीक़ा हमें ये पैगाम देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।